غلط بات کو کیوں مانا ہے نہیں؟ آپ کافر ہو گئے نہیں، آپ نے گناہ کبیرہ کیا اور کافر ہو گئے نہیں، یعنی ظلم پر ظلم ہے نا۔ تیسرا ان کا نظریہ یہ تھا، پہلا تھا تکفیر و مذاہب المرتکب الکبیرہ، کہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والے کو، گناہ کبیرہ کو انجام دینے والے کو کافر سمجھتے تھے۔ دوسرا مبدأ تحکیم کا انکار کرتے تھے اور کہتے کہ یہ تحکیم جو حکمیت کے درمیان میں سلسلہ وہ غلط ہے، یعنی لا حکم الا للہ۔ اور تیسرا یہ کہ حضرت عثمان، حضرت علی، معاویہ، طلحہ، زبیر اور جو بھی ان کے پیچھے چلنے والے تھے اور جو بھی عثمان کے اعمال پر راضی تھے اور علی کی حکمیت پر راضی تھے، ان سب کو کافر سمجھتے تھے۔ یعنی حضرت عثمان کو بھی کافر سمجھتے تھے، حضرت علی کو بھی کافر سمجھتے تھے، معاویہ، طلحہ، زبیر اور جو بھی ان کے پیچھے چلنے والے تھے، جو بھی ان کے اعمال پر راضی تھے، اس سب کو کافر سمجھتے تھے۔ یہ تین باتیں ابن زبیر کے زمانے تک موجود تھی۔ یہ تین اصول بعد میں نشو و نما پائے، اور نشو و نما پانے کے بعد چونکہ ان کے اندر آپس میں بھی اختلافات ہو گئے، اس لیے اور اصول نئے نئے بنتے چلے گئے۔ اس سلسلے میں جناب کعبی کہتے ہیں کہ خوارج کو جو چیز جمع کرتی ہے وہ کفر علی و عثمان و حکمین و اصحاب جمل، اور ہر وہ شخص کی جو حکمین پر راضی تھا، یہ ایک بات تھی جن کو کافر سمجھنے لگے۔ اور امام جائر کے خلاف خروج جائز ہے، اور جو بھی گناہ انجام دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ نظریہ تھا کہ جس کے نتیجے میں جس پر خوارج جمع ہو گئے۔ اشعری نے کہا کہ خوارج اکفار علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کے کفر پر جمع تھے، کیونکہ انہوں نے حکم کیوں مقرر کیا۔ اب مولا کو کفر قرار دینے میں بھی خوارج کے اختلاف ہے کہ آیا مولا کو شریک مانتے ہیں شرک کی وجہ سے یا گناہ کبیرہ کی وجہ سے، یعنی انہوں نے حکم مقرر کیا تو اللہ کا شریک قرار دیا فیصلہ کرنے میں، اس بنیاد پر مولا کو جو ہے وہ کافر مانتے ہیں یا نہیں۔ یہ لا حکم الا للہ کی مخالفت کی اور دو حکم مقرر کیے، یہ در حقیقت گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ انجام دینے والا ان کے نزدیک کفر ہے۔ دو میں سے کسی ایک وجہ سے مولا علی کو کفر قرار دیا۔ ان کا اجماع تھا کہ ہر گناہ کبیرہ والا کافر ہے سوائے نجدات۔ نجدات یعنی بہادر و دلیر، جو ان کی طرف سے جنگ میں لڑتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے، اس لیے ان کی کوئی کوتاہی ہو بھی گئی تو معاف ہے۔ نجدات کو چھوڑ کے، یعنی دلیر اور بہادر جو ان کی طرف سے لڑتا ہو شہید ہو جائے، اس کے علاوہ باقی سب کو جو ہے کہتے ہیں کافر ہے، اگر جو ہے وہ گناہ کبیرہ انجام دے۔ اور انہوں نے اجماع اس بات پر بھی کیا تھا کہ اللہ تعالی عذاب کرے گا گناہ کبیرہ کو، چونکہ عذاب دائمی دلیل اس بات کی کہ وہ جہنمی ہے، بس اس لیے جو ہے وہ گناہ کبیرہ والا جہنمی ہونے کی وجہ سے جو کیا ہے کافر ہے، اور کافر جو ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے،
بس گناہ کبیرہ والا بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ان کا عقیدہ طلب۔ ہم یہ کہتے کہ نہیں، گناہ کبیرہ والا بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، وہ ان کا عقیدہ بن گیا کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے، گناہ کبیرہ والا بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، بس گناہ کبیرہ والا بھی کافر ہو گیا ہے۔ یہ استدلال تھا ان کا، یہ استدلال جو ہے غلط بنیاد پر تھا، کیونکہ گناہ کبیرہ والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں تھوڑی رہے گا۔ یہ ان کی بات تھی، جس کے بعد بھی ولایت علی اور آل علی کا پروانہ ہے، گناہ کبیرہ بھی انجام دو تو اپنی سزا بھگت، زیادہ سے زیادہ سزا بھگتے گا، سزا بھگت کے پھر دونوں جنت کی طرف آئے گا۔ ہمارے وہاں ایک نظریہ ہے کہ امام معصوم کو خالی برا بھلا کہے، گالی دے یا دشمنی رکھے تو کافر ہو جاتا ہے۔ یہ تو پوری فوج لے کر کے ائمہ معصومین کے خلاف آیا ہوا ہے۔ بہرحال ان کے اپنے نظریات کی الگ بات ہے، وہ تو امام وقت بھی مانے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یزید جو ہمارا امام ہے۔ وہ ایک قابل بحث بات ہے نا، اصل کیا ہے، یزید جو اس کو جو ہے وہ کافر مانے یا نہیں مانے، ہم تو کہتے مسلمہ کافر ہو، لیکن زیادہ ظاہر نہیں کرتے، لعنت کرتے، زیادہ لعنت پر تو وہ بھی متفق ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو ہم بہت سی چیزوں میں مماشات کرتے ہیں، مدارات کرتے ہیں، بس ان کی یہ دلیل کی بنیاد پر یہ کہتے مولا علی نے یا گناہ کبیرہ انجام دیا یا شرک انجام دیا، دونوں کی بنیاد پر کافر ہے۔ اور نجدات کو استثناء کیا اس بنیاد پر کہ ان کے اکثر اصول جو زبیری دور میں اور اس کے بعد ظاہر ہوئے، جو امام علی علیہ السلام کے زمانے میں یا معاویہ کے زمانے میں نہیں تھے، وہ اس وقت نہیں تھے، لیکن دلیل ان کی یہی ہے کہ یہ بہادر جو ہماری طرف سے لڑتا ہوا مارا جائے، چاہے اس کے اندر کوئی گناہ کبیرہ بھی ہو جائے تو شہید ہے، اس لیے اس کو معاف قرار دیا گیا ہے۔ تو بہت سارے اصول پھر نئے نئے اختلافات آپس میں ہو جانے کے سے کئی نئے نئے اصول بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن وہ زبیری دور کے بعد کی بات ہے، زبیری یعنی ابن زبیر کے بعد، عبداللہ ابن زبیر کے بعد نئے نئے نظریات ان کے ہمارے سامنے آئے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ